یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ کہ یہودیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو امی ہیں، مطلب ہے ان پڑھ ہیں اور وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر اپنا رسول بھیجا۔ تو مکہ کے لوگ پہلے ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور عرب کلچر کے اندر پڑھنا لکھنا وہ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح بے حیائی، فحاشی، عریانی، سود خوری ان لوگوں کے اندر عام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر اپنا رسول بھیجا، امیوں کے اندر اپنا رسول بھیجا۔ تو وہ لوگ جو پہلے ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں کے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ اور بھیجا کس لیے؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ رسول ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کے دلوں کو پاک کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ سادے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لائے تاکہ آپ لوگوں کو شریعت کا علم سکھائیں، تاکہ آپ لوگوں کو طریقت کا علم سکھائیں، تاکہ آپ لوگوں کو معرفت کا علم سکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا لوگوں کو پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، کہ تم ایسے رسول کی ایمان پیروی کرو اور ان پر ایمان لاؤ جو رسول نبی ہے، جو رسول نبی ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور آگے فرمایا امی، کہ غیب کی خبریں دیتے ہیں لیکن وہ کائنات میں کسی سے سن کر نہیں دیتے، کسی سے پڑھ کر نہیں دیتے، کسی اسکول میں نبی پاک نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا۔ کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے کہ آپ امی ہیں۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، حضور علیہ السلام نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، کسی انسان سے نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا اللہ بیان کر رہا ہے؟ بیان یہ کر رہا ہے کہ پڑھا کسی سے نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں، لوگوں کو سیاست کا پتہ بھی بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بظاہر دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آیات بھی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے لوگوں کے جو واقعات ہیں ان کو بھی بیان کر رہے ہیں، غیب کی خبریں بھی دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ بعثت کا مقصد تھا لوگوں کو پڑھانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت معلما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے اندر
آپ معلم بن کر تشریف لائے ہیں، کائنات کے اندر آپ معلم بن کر تشریف لائے ہیں۔ معلم کا معنی ہوتا ہے ٹیچر، معلم کا معنی ہوتا ہے سکھانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کائنات کی رہنمائی فرمائی، کائنات کو قرآن دیا اور لوگوں کی ہدایت کا سامان آپ نے میسر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا تھا، جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو قرآن سکھایا، جس نے آپ کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا جس کے اندر کائنات کے ہر شے کا بیان ہے، جس کے اندر کائنات کے تمام غیب جو موجود ہیں۔ قرآن نبی پاک کے سینے میں نازل ہوا اور جبریل امین کے واسطے سے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ جو آپ علوم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم بھی عطا فرمائے، وہ علوم بھی اللہ نے آپ کو سکھائے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے تو وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے، کوئی نمل یونیورسٹی سے پڑھے وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا انسان کہتا ہے، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے، کوئی نوٹنگم یونیورسٹی سے پڑھے، یعنی دنیا میں کسی جگہ سے کوئی پڑھا ہو، کسی مدرسے سے پڑھا ہو تو بندہ کہتا ہے میں پڑھا ہوں، کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھے تو وہ بندہ کہتا ہے میں پڑھا ہوں۔ تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہے کہ جس نبی نے جو بھی پڑھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ تعالیٰ علمنی ربی، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، فاحسن تعلیمی، اور بہترین تعلیم دی، وادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ جس نبی نے سارا کچھ پڑھا ہی اللہ تعالیٰ سے ہوں، سارا کچھ پڑھا ہی اللہ تعالیٰ سے ہوں۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع یدہ بین کتفی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ جو ہے میرے سینے کے اوپر رکھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے اندر، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے اور بہترین تعلیم دی۔ اور دوسری حدیث میں نے یہ پڑھی کہ ان اللہ تعالی وضع یدہ بین کتفی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اپنی شان کے مطابق، فوجدت برد اناملہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت جیسے اس کی شان ہے اس کی انگلیوں کے ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا، فتجلی لی کل شیء، اور میرے سامنے کائنات کی ہر شے روشن ہو گئی، فعلمت کل شیء فعرفت کل شیء، میں نے کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کو میں نے سیکھ لیا اور میں نے کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا، میں نے کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس کو سکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہوں تو اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے کائنات میں کسی سے نہیں پڑھا، اسی لیے آپ کا لقب مبارک امی ہے۔ امی ہونا یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، نبی پاک کی شان تھی کہ بظاہر کسی انسان سے نہیں پڑھا،
لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے کائنات کی رہنمائی فرمائی، کائنات کو تعلیم دی، اور آپ کی امت کے اندر کوئی ابو بکر صدیق بنا، کوئی عمر فاروق بنا، کوئی عثمان غنی بنا، کوئی حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، جن کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر یہ عرب کے لوگ مجھے یہ کہیں کہ آپ نے اے علی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنی ہے اور میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کے اوپر اس تفسیر کو رکھا جائیں تو تب بھی جو ہے علی کا علم ختم نہیں ہوگا۔ جن کے جو ہے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے، جن کے غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے، اس نبی کے اپنے شان کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے اپنے علم مبارک کا عالم کیا ہوگا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھیں دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو 4 بادشاہوں کی طرف بھیجا۔ ایک بادشاہ تھا کسرا بادشاہ، دوسرا روم کا کیسر بادشاہ تھا، تیسرا حبشہ کا نجاشی بادشاہ تھا، اور چوتھا مکوکس بادشاہ جو تھا مصر کا بادشاہ۔ اس کی طرف نبی پاک نے 4 صحابہ کو بھیجا۔ اب وہ جو 4 صحابہ گئے ذرا توجہ کریں، جو 4 صحابہ گئے وہ عربی تھے۔ 4 صحابہ کیا تھے؟ وہ عربی تھے، اور عربی زبان جانتے تھے، عربی بولنا جانتے تھے، عربی لکھنا جانتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ کرام وہاں پر پہنچے ان بادشاہوں کے پاس، تو فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، تو جب انہوں نے ان بادشاہوں کے درباروں کے اندر جا کر صبح کی تو يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ، تو ان 4 صحابہ نے ان بادشاہوں سے ان کی زبانوں کے اندر کلام کیا، ان کی زبانوں کے اندر کلام کیا۔ تھے عربی صحابہ، عربی زبان جانتے تھے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں، آپ کی نکاح مبارک کا کمال دیکھیں کہ جس طرح اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا اس نکاح عنایت پہ لاکھوں سلام کہ صحابہ کے اوپر توجہ ڈالی، صحابہ کے اوپر نکاح مبارک فرمائی۔ تو جب یہ دوسرے ملکوں کے اندر پہنچے تو ان کی جو زبانیں تھے ملکوں کی، ان ملکوں کی زبانوں کے اندر ان بادشاہوں سے بھی کلام کیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی کلام کیا۔ یہ تو بات ہے حضور علیہ السلام کے توجہ کی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے ایک جگہ پر، وہاں پہ کنواں تھا، آپ نے پوچھا اس کنویں کا نام کیا ہے؟ جو کنویں کا مالک تھا نا اس نے کہا اس کا نام ہے بیسان، با یا سین الف نون، بیسان۔ نبی پاک نے فرمایا لا بل نعمان، نہیں بلکہ اس کا نام جو آج کے بعد نعمان ہے۔ کیا نام رکھا؟ نعمان۔ بیسان کا معنی ہوتا ہے کڑوا، کھاری، چونکہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، کڑوا تھا، اس لیے اس کنویں کو بیسان کہا جاتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام ہے نعمان۔ نعمان کا معنی ہوتا ہے میٹھا ہونا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام نعمان ہے، ہم نے کنویں سے پانی نکالا تو وہ پانی جو وہ میٹھا ہو چکا تھا، وہ صاف اور شفاف پانی بن گیا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اب نبی پاک کا معجزہ دیکھیں سائنس کا فارمولہ ہے، پانی بنتا ہے H2O کے ساتھ، H2O کے ساتھ پانی بنتا ہے، یعنی 2 حصے ہائیڈروجن کے ہوں، ایک حصہ جب آکسیجن کا ہوتا ہے تو اس سے پانی بنتا ہے۔ یہ جو بارش کا پانی زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین کے اندر مختلف معدنیات ہیں، میگنیشیم ہے، اسی طرح کاربوریشن ہے، اسی طرح اور چیزیں کاربوہائیڈریٹ، یعنی مختلف اس زمین کے اندر معدنیات ہیں، مختلف معدنیات جو پانی کے اندر مل جاتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس پانی کو صاف کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، فلٹر لگاتے ہیں۔ اب وہ فلٹریشن کرنے کے بعد جب وہ پانی صاف ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو پیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلٹر کا پانی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہاں پر فلٹر لگایا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی لعاب دہان مبارک وہاں پر ڈالا،
باقی کنووں کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے لعاب دہن ڈالا مدینے کے اندر، اکثر کنویں کھاری کنویں تھے، لیکن آپ نے لعاب مبارک ڈالا، وہ کنویں میٹھے ہو گئے۔ لیکن یہ بہسان کنواں ایسا تھا کہ جس کے بارے میں صرف نبی پاک نے فرمایا لا بل ہوا نعمان، نہیں یہ تو بلکہ میٹھا کنواں ہے، یہ تو بلکہ کیا ہے، میٹھا کنواں ہے۔ نبی پاک کا جملہ زبان سے نکلا۔ یہ جو ہم بولتے ہیں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، تو سائنس کہتی ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ہوا ہوتی ہے، اور وہ ہوا جب انسان زور لگاتا ہے باہر آتی ہے تو اس سے جب مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ جب یہ ہوا مختلف مخارج سے گزرتی ہے، یعنی کبھی ابتدائی حلق سے، کبھی وسط حلق سے، کبھی انتہائی حلق سے، کبھی منہ کے مختلف مخارج سے جب نکلتی ہے تو قراء حضرات کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ فلاں مخرج نکلتا ہے، یہ حروف حلقی ہیں، یہ حروف شفوی ہیں، یہ حروف شجریہ ہیں، یعنی مختلف الفاظ جو ہیں وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، صرف ایک ہوا کا کمال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والی جو ہوا مبارک ہے، وہ الفاظ بن کر جب یہ آپ نے فرمایا لا بل هو نعمان، نہیں بلکہ یہ میٹھا کنواں ہے، تو اس ہوا کی شان مبارک کا عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والی ہوا کا یہ معجزہ ہے تو نبی پاک کے لعاب دہن کی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کی نکاح مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ اس دن میں درس دیتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ نماز استسقاء نبی پاک پڑھا رہے تھے، تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیا تو نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج کو نماز کے اندر نیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، نیا حکم تو نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بلند کیوں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے ہاتھ اس لیے بلند کیا تھا کہ میں نے نماز کے اندر جنت کا مشاہدہ کیا، اور میں نے وہاں پر دیکھا بعض روایات میں انگوروں کا گوشہ ہے، ایک خوشہ تھا، گچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر زمین پر لے آؤں، لیکن اگر میں لے آتا تو میری امت قیامت تک اس کو کھاتی رہتی تو ختم نہ ہوتا۔ اب دیکھیں اگر انسان مصلی پہ کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو کسی جگہ پر بھی، وہ اپنا ہاتھ بلند کرے تو کتنا ہاتھ جا سکتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے قد 4-5 فٹ 6 فٹ ہوتے ہیں، 7 فٹ ہو جائے گا، پھر ہاتھ بلند کریں تو 4-5 فٹ ہاتھ بلند ہو جائے گا۔ جس نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے مدینہ پاک مسجد نبوی شریف مصلی رسول ہیں، وہاں سے کھڑے ہو کر آپ اس طرح ہاتھ بلند کر رہے ہیں، آپ کا ہاتھ مبارک جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا ہم زمین پر جب کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نگاہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہ پہلے آسمان پر جاتی ہے، تو جس نبی نے مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کیا، ہمارا ہاتھ 5 فٹ اوپر جائے گا، 4 فٹ اوپر جائے گا، ہماری نگاہ پہلے آسمان تک جائے گی۔ تو اس نبی کا ہاتھ اگر جنت تک گیا ہے تو اس نبی کی نگاہ مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی شان مبارک کا عالم یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی خبریں دیتے ہیں۔ اس دن میں نے حدیث بیان کی کہ حضرت عباس عرض کرتے ہیں میرے بھتیجے جب تم چھوٹے تھے جس طرف انگلی کرتے تھے چاند اسی طرف چلا جاتا تھا۔ اس بات کی مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اور میں بڑا حیران ہوں آج تک اس بات پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے چاچا جان، اس سے حیرانگی والی بات یہ ہے میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، جس وقت لوح محفوظ کے اوپر تقدیر کا قلم چلتا تھا تو اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں سنا کرتا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں سنا کرتا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں علم کی ابتدا ہے قلم اور علم کی انتہا لوح محفوظ۔ جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ کی بھی جسے خبریں ہوں، ماں کے پیٹ کے اندر جو تقدیروں کے لکھنے کی خبر بھی رکھتا ہوں، تو اس نبی کی دنیا کے اندر آ کر سماعت کا عالم کیا ہوگا، آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا، آپ کی نظر مبارک کا عالم کیا ہوگا، اور آپ کی شان امیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں غیب کا علم نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، 2 کتابیں تھیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان 2 کتابوں کے اندر کیا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پکڑی تھی دائیں ہاتھ میں، دوسری کتاب پکڑی ہوئی تھی بائیں ہاتھ کے اندر۔ آپ نے فرمایا یہ جو دائیں ہاتھ کی کتاب ہے نا، اس کے اندر میری امت کے ان لوگوں کے نام ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے۔ کس کے اندر جائیں گے؟ جنت کے اندر۔ فرمایا ان کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، اور آخری وہ شخص جو جنت کے اندر جائے گا اس کا نام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مجھے اس بندے کا نام بھی آتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی آتا ہے، اس کے قبیلے کا نام بھی آتا ہے۔ فرمایا یہ جو میرے بائیں ہاتھ کے اندر کتاب ہے، بخاری اٹھا کر دیکھیں، فرمایا اس کے اندر جو جہنمی ہوں گے ان کے نام ہیں، اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے نام، اور پھر ان کے قبیلوں کے نام۔ فرمایا جو آخری شخص جہنم کے اندر جائے گا مجھے اس کا نام بھی آتا ہے، اس کے آباء و اجداد اور اس کے قبیلے کا نام بھی آتا ہے۔ جب اتنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو کچھ منافق تھے مدینہ پاک کے اندر، جب وہ باہر گئے جا کر کہنے لگے آج نبی پاک نے پتہ نہیں کس طرح کی بات کر دی ہے، کہتے مجھے جنت کا بھی پتہ ہے، مجھے دوزخ کا بھی پتہ ہے، اور جنتیوں کا بھی پتہ ہے، دوزخیوں کا بھی پتہ ہے۔ ہم نبی پاک کے آگے بیٹھتے ہیں اور نبی پاک کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم باہر آتے ہیں آ کر نبی پاک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہماری تو نبی پاک کو خبر نہیں۔ یہ بات سمجھ آئیے، یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اگلا دن ہوا، صحابہ کہتے ہیں 3-4 طرح کی روایتیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب اگلا دن آیا فجر کی نماز کے وقت نبی پاک نماز پڑھا کر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علم، اس قوم کا کیا حال ہے جو اللہ کے نبی کے علم کے اندر طعن کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے علم کے اندر طعن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، تم کائنات کی جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں کائنات کی اسی چیز کے بارے میں خبر دوں گا، جس چیز کے بارے میں پوچھو گے اس چیز کے بارے میں خبر دوں گا۔ جب اتنی بات حضور علیہ السلام نے کی، یہ بڑی مزے کی حدیث ہے، سننے والی ہے، ادھر دیکھیں میری طرف کہ بڑی مزے کی حدیث ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا تو صحابہ کہتے ہیں اس کے والد کے بارے میں لوگ اس کو طعن کرتے تھے، اس نے ادب کے ساتھ عرض کی من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قحافہ، من ابی فرمایا حذافہ، تمہارا والد حذافہ ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ حذافہ ہے۔ کہ یعنی ان کو اپنے والد کا پتہ نہیں تھا، لوگ ان کے والد کے بارے میں طعن کرتے تھے، لیکن نبی پاک نے بتا دیا۔ اب یہ بات ایک ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں ماں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، پھر اتنی بات تو کوئی منافق کر سکتا تھا کہ شاید نبی پاک کے کسی صحابی نے بتا دی ہو۔ ایک دوسرا منافق کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مقعدک النار، تیرا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تقریر کی، صحابہ کہتے ہیں ایسا خطبہ دیا، زور کی نماز ہو گئی، اذان پڑھی گئی، نماز پڑھائی، پھر نبی پاک نے خطبہ دیا، عصر کی نماز ہو گئی، نماز پڑھی گئی، پھر نبی پاک نے خطبہ دیا، حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا فرما دیا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے پہ ہم راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں۔ یہ ساری باتیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی اما دون العرش، اگر عرش کے پار کے بارے میں مجھ سے جنت اور دوزخ کے بارے میں پوچھو گے تو اللہ کے نبی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا۔ اب یہاں سے باتوں سے ٹائم تو 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے، باتوں سے بات نکل گئی ہے۔ میں نے آج تک تاریخ کے اندر پڑھا ہے، سیرت کے اندر پڑھا ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا، اور ایک نہیں کئی تفسیریں میں نے پڑھی، حدیث کی کئی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور ہزاروں حدیثیں الحمدللہ مجھے زبانی یاد ہیں۔ دنیا کے اندر آج تک میں نے جو پڑھا ہے نا، 2 ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے اس کے بارے میں جواب دوں گا۔ ایک یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا کون ہیں؟ بولیں ذرا کون ہے؟ نبی پاک، بولیں ذرا، کوئی بات نہیں، کون ہے؟ نبی پاک، کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آپ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھو گے تو میں یہاں پہ کھڑے ہو کے بتاؤں گا، یا دوسرے حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کے شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کے دروازے ہیں، کہ جن کے غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے تو اس آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے اس دن بات کی کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظر تم الی بلاد اللہ جمعا کا خرطلت علی حکم اتصالی، کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح تیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا طارق مسعود ہے مفتی، اس نے یہ کہا کہ نبی پاک تو پڑھے لکھے نہیں تھے، نبی پاک کو کیوں فالو کریں؟ نبی پاک تو پڑھے لکھے، جو جبریل آپ کو وہی لے کر آتے ہیں، آپ کاتبوں کو لکھاتے ہیں۔ اور ایسے عجیب جو قسم کے لوگ ہیں کہ جو کاتبین وہی ہیں، جو وہی لکھنے والے ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے وہ بھی ان پڑھ تھے، نبی پاک جیسے لکھاتے ہیں وہ کاتب غلط لکھتے، چونکہ نبی پاک معاذ اللہ پڑھے نہیں تھے، ویسے قرآن غلط ہی آج تک ہمارے پاس آتا رہے۔ تو اس دن میں نے اس کے اوپر درس بھی دیا۔ یاد رکھیں جس نبی کا دین پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں اور فقیہ بنتے ہیں، اور اسی طرح ولی بنتے ہیں، غوث بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد اس کو علم آتا ہے، اور پڑھنے کے بعد کوئی حافظ بنے گا، تکرار کے ساتھ کرے گا تو حافظ بنے گا۔ اسے کہا جاتا ہے علم کسبی۔ تم دنیا دار ہو کر دنیا کے علم پڑھ کر اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، دنیا کے پروفیسر کہتے ہو، سکالر کہتے ہو، تمہارے پاس جو علم ہے وہ علم کسبی ہے، تمہارے رٹا لگایا ہوا علم ہے۔ رٹے کے علم کا کمال ہوتا ہے انسان کبھی بھی بھول سکتا ہے، انسان الفاظ کے اندر غلطی کر سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ کسبی علم نہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی علم ہے، مصطفیٰ کا علم علم لدنی علم ہے، مصطفیٰ کا علم وحبی علم ہے۔ جو وحبی علم ہوتا ہے خدا کی خاص عطا کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کی وحی کے ذریعے اللہ جو نبیوں کو علم دیتا ہے وہ نبیوں کا علم ایسا علم ہوتا ہے جس کے اندر غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، جس کے اندر بھولنے کا احتمال نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی چیز کا احتمال نہیں ہوتا۔ ایک صحابی ہیں، حضرت صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نام ہے ان کا، کہتے ہیں جب بھی نبی پاک کو بات کرتے ہیں میں اس کو اسی وقت لکھ لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ قریش نے مجھے کہا کہ جب نبی پاک کوئی بھی بات کرتے ہیں تم اس کو لکھ لیتے ہو، کبھی نبی پاک غصے میں ہوتے ہیں، کبھی عام حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر چیز لکھنے والی نہیں ہوتی، تم جو ہے کوئی وقت دے کر، کوئی موضوع دے کر، کوئی مناسبت کے ساتھ کوئی لکھا کروں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی پاک کو بتا دی، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا او کتب یا عبداللہ فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تم لکھا کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کوئی چیز ہے نکلتی نہیں۔ وما ینطق عن الہوا، اللہ قرآن کے اندر یہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، کہ نبی کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، نبی کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، نبی کبھی اپنے ارادے سے نہیں بولتا، نبی جب بھی بولتا ہے خدا کی منشا کے مطابق، اللہ کے ارادے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق بولتا ہے۔ تو جب نبی اللہ کے ارادے کے مطابق بولتا ہے، اللہ کے منشا کے مطابق بولتا ہے، وہ یا تو خدا کا قرآن بنتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث بن جاتی ہے، وہ وحی مطلوب بنتی ہے یا وحی غیر مطلوب بنتی ہے۔ وہ وحی مطلوب ہو تو قرآن بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ قرآن بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک جو پڑھے لکھے نہیں تھے، میں کہتا ہوں کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ نبی پاک کا لقب ہوگا امی، نبی پاک کا لقب کیا ہوگا؟ امی کا معنی یہ تھا کہ نبی پاک کسی سے نہیں پڑھیں گے، انسانوں میں سے کسی سے نہیں پڑھیں گے۔ اگر نبی نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اگر نبی نے کسی سے پڑھ لیا تو وہ ہوگا استاد، استاد کا ادب کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہو محبوب میرا اور دنیا کے سامنے جھکے
فرمایا حبیب تجھے جو پڑھایا ہے میں نے اپنی بارگاہ سے پڑھایا ہے، تجھے جو علم عطا کیے ہیں میں نے اپنی بارگاہ سے عطا کیے ہیں۔ اب جب تو کائنات کے اندر جائے گا تو کائنات والوں کو یہ کہنا ہے انی بعثت معلما، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہوں، میں تمہارے پاس معلم بن کر آیا ہوں، میں تم ان پڑھ ہوں تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور کبھی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ استاد نہیں رکھا جاتا۔ آپ نے امام رکھنا ہوتا ہے تو 100 خوبیاں دیکھتے ہیں کہ اس نے مصلی کے اوپر کھڑا ہونا ہے، یہ نماز پڑھانی ہے، تو جس نے پروفیسر لگنا ہو تو 100 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کریں، فلاں ٹیسٹ کریں، فلاں ٹیسٹ کریں۔ تو جس نے ساری کائنات کو پڑھانا ہو، جس نے پھر ساری کائنات کو پڑھانا ہو، یہودیوں نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا وہ نبی آخر الزمان جو نبی ہوگا وہ امی ہوگا، اس نے کائنات میں کسی سے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر نبی پاک کائنات میں کسی سے ایک لفظ پڑھ لیتے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک کا قرآن جھوٹا ہے، نبی پاک کا قرآن ہے جھوٹا، کافر کہہ سکتے تھے، مشرک کہہ سکتے تھے، یہودی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو جھوٹا ہے، نبی پاک نے فلاں مدرسے سے پڑھ لیا، فلاں استاد سے پڑھ لیا، فلاں سے پڑھ لیا، ان کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب جو قرآن دے کر بیچ رہا ہوں، جا کر مکے کے اندر اعلان کر دینا، جا کر مکے کے اندر اعلان کر دینا اس قرآن کی طرح 10 صورتیں لے آؤ، وہ نہیں لا سکیں گے۔ ایک سورت کا اعلان کرنا نہیں لا سکیں گے، پھر ایک آیت کا اعلان کر دینا اور کہنا قیامت تک چیلنج ہے، تم بڑے عرب والے لوگ ہوں، بڑے علماء ہوں، بڑے فصحاء ہوں، بڑے بلاغاء ہوں، تم اپنی زبان تمہاری اپنی زبان ہے اور تمہارے حافظے بڑے تیز ہیں کہ تم قرآن کی ایک آیت کی مثل لے کر آ جاؤ، وہ سارے کی کائنات کے اندر انسانوں کو جمع کر لیں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیارے حبیب تیرا خدا چیلنج کر رہا ہے، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے جنات اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں، تب بھی وہ قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے، قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو جس نبی کے اوپر قرآن نازل ہو اور جس قرآن کو پڑھ کر تم عالم بنتے ہو اور تم یہ کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کسی سے پڑھے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کے اندر جو ہے وہ باطل چیز نہیں آ سکتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ اب یہ چیزیں تب بھی آتی ہیں جب انسان کا دماغ صاف ہو، اگر انسان کے دماغ کے اندر گند ہو نا تو پھر وہ کبھی کوئی نبی کے خلاف بات کرے گا، کبھی کوئی کہے گا یہ تو جی ہماری طرح تھے، ہیں پڑھے کسی سے نہیں تھے، یہ ایسے تھا ویسے تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ اگر دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہو پھر بندہ کہتا ہے یار میں گناہ گار ہوں، نبی امام الانبیاء ہیں، نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک نے قیامت تک ہر چیز کی خبر امت کو بتا دی ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔